قرآن میں کل کتنے پارے اور کتنے سورتیں ہیں؟ قرآن میں کل 30 پارے اور 614 سورتیں ہیں۔ پورا قرآن کتنے سال میں نازل ہوا؟ پورا قرآن اس کو 3 سال میں نازل ہوا۔ قرآن کی سب سے پہلی سورت اور آخری سورت کا نام کیا ہے؟ قرآن کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے اور آخری سورت سورۃ الناس ہے۔ سب سے اچھا مذہب اسلام ہے۔ اسلام جیسا کوئی دین نہیں ہے۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ یہی تمام پیغمبروں کا دین تھا۔ تمام پیغمبروں نے لوگوں کو اسلام ہی کی طرف بلایا۔ فتح مکے کے وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ فتح مکے کے وقت مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی۔ فتح مکے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان کیا؟ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لیے ہیں انہیں ایمان دی جائے، جو شخص ہتھیار ڈال دے ایسے کو قتل نہ کیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو معاف کر دیا اور ان سے وہی بات کہی جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ کسی بھی انسان کو بنانے اور نکھارنے میں عورت کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، امام بخاری رحمہ اللہ کو امام بخاری کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ امام بخاری رحمہ اللہ کو امام بخاری کس نے بنایا؟ ان کی والدہ نے بنایا۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں تاریخ اسلام میں۔ ابن حجر کو ابن حجر کون بنائے؟ ان کی بہن نے بنایا۔ کون بنائے؟ جی، ان کی بہن نے بنایا۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ اسلامی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، بڑے بڑے کبار علماء کو دین کا عالم، دین کا محافظ، دین کا رہبر بنانے میں ماں یا بہن کا بڑا کردار ہے۔ تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر راضی ہیں ہم، راضی ہیں اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، میرے علم نے مجھ کو نفع دیا، میرے رب کا مجھ کو پتا دیا، میرے علم نے مجھ کو نفع دیا، میرے رب کا مجھ کو پتا دیا، ایک ایسا سجدہ کرا دیا جو سارے بتوں کو گرا دیا، پیارے نبی کی اطاعت پر، قرآن کی تسلیم پر راضی ہیں ہم، راضی ہیں اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا۔ ماں باپ کی عظمت و رتبہ کیا، تیرے رحم و نسب کا درجہ کیا، ماں باپ کی عظمت و رتبہ کیا، تیرے رحم و نسب کا درجہ کیا، شیطان کے مکر و حربوں سے بچنے کی قوت و نسخہ کیا، مخلوق کی خدمت کے جذبے، انسانوں کی تعظیم پر راضی ہیں ہم، راضی ہیں اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، يا عليم يا عليم وبك نستعين۔ یہ زندگی ہے بندگی، اس کے سوا شرمندگی، یہ زندگی ہے بندگی، اس کے سوا شرمندگی، اخلاق میں نہ ہو عمدگی تو ڈگریاں ہے گندگی، نفرت کو مٹا کر سینوں میں بڑھاتی ہوئی تکریم پر راضی ہیں ہم، راضی ہیں اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔
جیسا کہ اب تمام حاضرین سامعین و سامعات کو بخوبی معلوم ہے کہ آج ہمارا سالانہ پروگرام ہے اور انشاءاللہ یہ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے میں تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اور اسٹوڈنٹ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ایک سورہ پڑھ کر کے اس مجلس کا آغاز کرے۔ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اب اس کے بعد شافیہ سمیم کو دعوت سکون دوں گا، وہ آئے اور حمد باری تعالیٰ پڑھ کر کے اس مجلس کا آغاز کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد تو پروردگار اور رب انعام، تیری حمد کیوں کر ہم سے تمام، وہی نیک نامی ہے عزت وہی جو تیری طرف سے تجھی سے ملی، حیات و اجل کی ہے کامراں، جم تیرے دعوے خدائے جہاں، مقدم رکھے جو ہر ایک کام پر، تیرا حکم اپنے ہر ایک کام پر، یہ گنجیں گلنے نسیموں صبا، پہاڑ اور جنگل کے ابر و ہوا، ہری کھیتیاں لہلاتی ہوئی، یہ بارش بہاروں کو لاتی ہوئی، یہ گرمی کے سردی کے موسم جدا، ہر ایک کی الگ الگ ادا، سمندر کی موجیں یہ پانی کا شور، جہازوں کا چلنا ہواؤں کا شور، یہ جنوں ملکوں کے انسان ہو، وہ ادنا سے کیڑا کے حیوان ہو، ہر ایک میں ہے ایک شان کاریگری، ہر ایک شے سے قدرت ہے ظاہر تیری، تیری قدرتوں کا حکم کر بیاں، قلم ہے ضعیف اور عاجز زباں، قلم ہے ضعیف اور عاجز زباں۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر و احسن جزا۔ تو یہ تھی شافیہ سمیم جو آپ سامعین کو حمد باری تعالیٰ پڑھ کے سنا رہی تھی۔ اللہ رب العالمین ان کی آواز میں مزید بہتری اور لہن عطا فرمائیں اور ان کے علم و عمل میں برکت دے۔ اب انشاءاللہ العزیز فرسٹ ایئر کے بچوں کا پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، اور آپ لوگ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے نام آئے گا ابو سفیان کا، پھر علیجہ کا، پھر سدرا کا، پھر عبد الرحمن کا، پھر ریحان کا، پھر محمد زید کا، پھر بریرہ کا، ایمن کا، پھر عالیہ کا، پھر بلال کا، پھر فرقان خان کا، علیزہ، پھر اقرا حرمین، محمد حنین، عبد القوی، محمد شامل، محمد حسین، پھر سعد کا، پھر معاذ کا، پھر ابو بکر صدیق کا، اس کے بعد ارحان کا، محمد عادل کا، شہزاد کا، فرزاد کا، پھر حاجرہ کا، پھر سید ریان کا، پھر عرفہ ناز کا، پھر محمد حمزہ کا، پھر محمد انس کا، پھر شیخ فضل کا۔ تو یہ فرسٹ ایئر کے بچے ہیں جو انشاءاللہ انہوں نے حصہ لیا ہوا ہے، اور باری باری آپ لوگوں کے نام آتے رہیں گے، لہٰذا آپ لوگ ریڈی رہیں۔ اور سب سے پہلے میں دعوت سخن دوں گا ابو سفیان کو کہ وہ آئے اور درود ابراہیم پڑھ کر کے سنائیں۔ ہے
اس کو تھوڑا سا اللهم صل على ماشاءاللہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ 2-4 دن سے آ رہا ہے مدرسے میں اور اس کو یہاں اللہ اس کے معاون سے برکت دے۔ اس کے بعد عبد الحنان کو دعوت سخن دی جاتی ہے، وہ آئے اور ایک حدیث پڑھ کر کے سنائے۔ السلام علیکم۔ اس کے بعد ریحان کی باری آتی ہے، وہ آئے اور سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ اب اس کے بعد محمد زید کی باری آتی ہے، وہ آئے اور کلمہ طیبہ پڑھ کر سنائے۔ بعد بریہ کو دعوت سخن دی جاتی ہے، وہ آئے اور سورۃ الاخلاص پڑھ کے سنائے۔ السلام علیکم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ السلام علیکم۔ اب بلال کو دعوت سخن دی جاتی ہے، وہ آئے اور سورۃ النصر پڑھ کر کے سنائے۔ السلام علیکم۔ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ بلال۔ السلام علیکم۔ اب اس کے بعد فرقان خان کو دعوت سخن دی جاتی ہے، وہ آئے اور ایمان کے ارکان کے حوالے سے بیان کرے۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان۔ آج میرے ٹاپک ہے ایمان کے بارے میں۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، نمبر 2 رسولوں پر ایمان لانا، نمبر 3 فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر 4 اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، نمبر 5 قیامت کے دن پر ایمان لانا، نمبر 6 اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ ہو گیا نا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو یہ تھے فرقان جو ایمان کے ارکان کے حوالے سے بیان کر رہے تھے۔
اب اس کے بعد میں دعوت سخن دوں گا علیجہ کو، وہ آئے کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھ کے سنائیں. عائشہ السلام علیکم. میرا نام علیزہ مریم خان. میں کلمہ طیبہ کلمہ شہادت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد عبدہ ورسولہ. اب اس کے بعد بات آتی ہے اقرا کی. وہ آئے اور گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھے. اقرا آئی. بعض اقرا حرمین کو دعوت سخن دی جاتی ہے. وہ آئے اور سونے اور سو کر اٹھنے کی دعا پڑھے. السلام علیکم. میرا نام ہے اقرا احمد. سونے کی دعا سونے کی دعا اللہم بسمک امیت وحیا. سو کر اٹھنے کی دعا الذی احیانا بعد ما وماتنا الیہ نشور. اس کے بعد محمد حنین کو دعوت سخن دی جاتی ہے. وہ آئے اور سورۃ الناس پڑھے. السلام علیکم. آج میرا ٹاپک ہے سورۃ الناس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. السلام علیکم. بعد دعوت سخن دی جاتی ہے عبدالقوی کو. وہ آئے اور 5 احادیث ترجمے کے ساتھ سنائے. عبدالقوی ہے. اس کے بعد محمد شامل کو دعوت سخن دی جاتی ہے. وہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیوں کے نام بتائے. السلام علیکم. آج میرا ٹاپک ہے بیٹا بیٹے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے. قاسم بن عبداللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے تھے. زینب رقیہ بن فاطمہ. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. یہ تھے محمد شامی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیوں کے نام ملا رہے تھے. اب اس کے بعد محمد حسین کو دعوت سخن دی جاتی ہے. وہ آئے اور پانی پینے کے آداب کے حوالے سے بیان کریں. السلام علیکم. پانی پینے کا آداب. نمبر 1 دایاں ہاتھ سے پینا. نمبر 2 بیٹھ کر پینا. نمبر 3 دیکھ کر پینا. نمبر 4 سونے اور چاندی کے برتن میں نہ پینا. نمبر 5 بسم اللہ کہہ کر پینا. نمبر 6 تین سانس میں پینا. نمبر 7 برتن میں سانس نہ لینا. نمبر 8 پینے کے بعد الحمدللہ کہنا. السلام علیکم. اس کے بعد الفیدہ کو دعوت سخن دی جاتی ہے. وہ آئے اور آیت الکرسی پڑھ کے سنائیں. اس کا یہ ایڈ کریں گے الفیدہ. السلام علیکم. میرا نام سفیدہ. میرا ٹاپک آیت الکرسی. آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا هو بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
اس کے بعد سعد کو دعوت سخن دی جاتی ہے، وہ آئے اور 10 فطری چیزیں کیا ہیں اس حوالے سے بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سعد ہے، میں مدرسہ دارالنظام میں پشتیار کا طالب علم ہوں۔ میرا ٹاپک ہے 10 فطری چیزیں۔ پہلا منہ کرنا، دوسرا داڑھی بنانا، تیسرا مسواک کرنا، چوتھا ناک میں پانی نکال کر ناک صاف کرنا، پانچواں ناخن تراشنا، چھواں ناک جسم کو جوڑ کر دھونا، ساتواں بغل کے بعد اٹھانا یا دھونا، آٹھواں ختنہ کرانا، نواں استنجا کرنا، 10واں ذکر ناک کے بال نکالنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بعد ہماری آتی ہے معاذ کی، وہ آئے اور 10 صحابہ کے نام گنائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد معاذ، میں مدرسہ دارالنظام میں پڑھتا ہوں، فرسٹ ایئر کا طالب علم ہوں۔ میرا ٹاپک ہے 10 جنتی کے صحابہ کے نام۔ نمبر 1 حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، نمبر 2 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، نمبر 3 حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، نمبر 4 حضرت علی رضی اللہ عنہ، نمبر 5 حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، نمبر 6 حضرت سعد رضی اللہ عنہ، نمبر 8 حضرت ابوبکر، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، نمبر 8 حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، نمبر 9 حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، نمبر 10 حضرت سعید رضی اللہ عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد ابو بکر صدیق کو دعوت سخن دی جاتی ہے، وہ آئے اور سورۃ الفلق پڑھ کے سنائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سورۃ الفلق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ السلام علیکم۔ اب اس کے بعد ارحام کو دعوت سخن دی جاتی ہے، وہ آئے اور آیت الکرسی پڑھ کے سنائے۔ السلام علیکم۔ میرا نام ارحان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ السلام علیکم۔ اب اس کے بعد محمد عادل کو دعوت سخن دی جاتی ہے، وہ آئے اور سورۃ الاخلاص پڑھ کے سنائے۔ السلام علیکم۔ سورۃ الاخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم۔ اس کے بعد شہزاد کو دعوت سخن دی جاتی ہے، وہ آئے اور سونے کے آداب کے حوالے سے بیان کرے۔ نہیں، بادہو حرزاد کو دعوت سخن دی جاتی ہے، وہ آئے اور کھانے کے آداب کے حوالے سے بیان کرے۔ السلام علیکم۔ آج میرا ٹاپک ہے کھانے کے آداب۔ نمبر 1 دسترخوان بچھانا، نمبر 2 ہاتھ دھونا، نمبر 3 کھانے سے پہلے دعا پڑھنا، نمبر 4 اپنے سامنے سے کھانا، نمبر 5 دایاں سے کھانا، نمبر 6 کھانے میں سے نہ نکالنا، نمبر 7 گرم کھانے میں پھونک نہ مارنا، نمبر 8 سونے چاندی کے برتن میں نہ کھانا، نمبر 9 کھانے کے بعد
حاضرہ پوری کرنا زبردست کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بعض حاضرہ کو دعوت سخن دی جاتی ہے وہ آئے اور قرآن مجید کے حوالے سے بیان کریں. السلام علیکم. میرا ٹاپک ہے آج قرآن مجید. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. یہ مبارک کتاب عربی زبان میں ہے. قرآن آخری آسمانی کتاب ہے. اب قیامت تک کوئی دوسری کتاب نازل نہیں ہوگی. قرآن میں اچھی اچھی باتیں، پیاری پیاری نصیحتیں. قرآن میں نبیوں کے قصے، گزری ہوئی قوموں کی واقعات، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے. بعض لوگ سید ریان کو دعوت سخن دی جاتی ہے وہ آئے اور سیرت رسول کے حوالے سے بیان کریں. سوال و جواب. السلام علیکم. آج میرا ٹاپک ہے سیرت رسول. سیرت رسول کسے کہتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حالت کو سیرت کہتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا نام احمد بھی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت عام پیدا ہوئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع اول کو پیر کے دن مکہ میں پیدا ہوئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا نام بتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمینہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور دادی کا نام بتاؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب اور دادی کا نام فاطمہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا اور نانی کا نام بتاؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہاب اور نانی کا نام برہم تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چچا کا نام کیا ہے جنہوں نے آپ کی پرورش کی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چچا کا نام جنہوں نے آپ کی پرورش کی ابو طالب ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس نے رکھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال کب ہوا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونے سے پہلے ہی انتقال ہو گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کی انتقال کے وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کی انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب اس کے بعد عرفہ ناز کو دعوت سخن دی جاتی ہے وہ آئے اور ان کا ٹاپک ہے والدین کے حقوق. السلام علیکم. میرا نام ہے عرفانہ. میرا ٹاپک ہے والدین کے حقوق. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں سب سے بڑا مقام ماں باپ کا ہے. ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے. ان سے بڑا کوئی دولت نہیں. ماں باپ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم ماں باپ کی خدمت کریں, ان کی ہر بات مانیں اور ان کو خوش رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. ماں باپ سے بلند آواز سے بات نہ کریں اور نہ ڈانٹیں بلکہ نرمی سے بات کریں. ماں باپ کا احترام کریں, ان کی دیکھ بھال کریں اور ان کی اللہ سے دعا مانگیں. اللہ ہمیں ماں باپ کو خوش رکھنے کی اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ تھی عرفہ ناز جو والدین کے حقوق کے حوالے سے بیان کر رہی تھی.
بعض لوگ آتی ہے محمد حمزہ کی، وہ آئے اور اسلام کے ارکان کے حوالے سے بیان کریں۔ حمزہ اس کے بعد محمد انس کو دعوت سخن دی جاتی ہے، وہ آئے اور 5 احادیث ترجمے کے ساتھ پڑھ کے سنائیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد انس کشتی دارالہدیٰ میں پڑھتا ہوں 5 احادیث۔ حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حدیث نمبر 2، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ حدیث نمبر 3، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ حدیث نمبر 4، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم مدد مانگو تو صرف اللہ سے ہی مدد مانگو۔ حدیث نمبر 5، الدعاء هو عبادت، دعا ہی عبادت ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب اس کے بعد شیخ فضل کو دعوت سخن دی جاتی ہے، وہ آئے اور قرآنی معلومات کے حوالے سے سوال و جواب دیتے ہی السلام علیکم، میرا نام ہے شیخ فضل، میں ٹاپک ہے قرآن معلومات۔ قرآن اس کتاب کا نام ہے، اللہ کے جامع محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی، اس کا نام قرآن ہے۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن اللہ نے قرآن کو کیوں نازل کیا؟ تاکہ ہم اس کو پڑھ سکیں اور اس کو سمجھ سکیں اور اس کی مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ قرآن میں کل کتنے پارے اور کتنے سورتیں ہیں؟ قرآن میں کل 30 پارے اور 614 سورتیں ہیں۔ پورا قرآن کتنے سال میں نازل ہوا؟ پورا قرآن اس کو 3 سال میں نازل ہوا۔ قرآن کی سب سے پہلی سورت اور آخری سورت کا نام کیا ہے؟ قرآن کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے اور آخری سورت سورۃ الناس ہے۔ قرآن کی سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی سورت کا نام کیا ہے؟ قرآن کی سب سے بڑی سورت سورۃ الفاتحہ، یہ سورۃ البقرہ ہے۔ قرآن میں چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ قرآن میں کل کتنے رکوع ہیں؟ قرآن میں کل 540 رکوع ہیں۔ قرآن کی سب سے زیادہ پڑھے جانے والی سورت کا نام کیا ہے؟ قرآن کی سب سے زیادہ پڑھے جانے والی سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ قرآن کی کون سی سورت ہے جس ہر آیات میں اللہ کا نام آیا ہے؟ وہ سورۃ المجادلہ ہے۔ قرآن میں کون سی سورت ہے؟ قرآن میں کون سی سورت ہے جس کی شروع میں بسم اللہ نہیں آیا ہے؟ قرآن وہ سورۃ توبہ ہے۔ قرآن میں کون سی سورت ہے جس 2 بار بسم اللہ آیا ہے؟ وہ سورۃ النمل ہے۔ قرآن میں کتنے مسجدوں کا نام آیا ہے؟ قرآن میں 2 مسجدوں کا نام آیا ہے۔ نمبر 1 مسجد حرم، نمبر 2 مسجد اقصی۔ قرآن میں کل کتنے سجدے ہیں؟ قرآن میں کل 15 سجدے ہیں۔ قرآن پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ قرآن کے اوپر 10 نیکیاں ہوتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو یہ تھے شیخ فضل جو قرآنی معلومات کے حوالے سے آپ سامعین کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ میں محمد حمزہ کو دعوت سخن دیتا ہوں، وہ آئے اور اسلام کے ارکان کے حوالے سے بیان کریں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد حمزہ، میرا ٹاپک ہے اسلام کے ارکان۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1 کلمہ شہادت کی گواہی دینا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی مجھے برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور کے رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا، نمبر 5 حج کرنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس کے بعد محمد سید کو دعوت سخن دی جاتی ہے، وہ آئے اور کلمہ طیبہ پڑھ کے سنائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وعلیکم۔
جس کے بعد سیکنڈ ایئر کے طلبہ و طالبات کو دعوت سنن دی جائے گی. اس سے پہلے میں آپ لوگوں کا نام ایک مرتبہ بتا دوں کہ کس طرح سے ترتیبات کے ساتھ آپ کے نام آنے والے ہیں. سب سے پہلے حمزیہ کو دعوت سنن دی جائے گی، پھر حفصہ کو، پھر سالار خان کو، پھر وافیہ سمین کو، پھر جونیا کونین کو، پھر ام سارہ کو، پھر صفیہ نکھت کو، پھر مدیحہ کو، پھر ندا فاطمہ کو، پھر زہا فردوس کو، پھر سید لقمان کو، پھر شافیہ سمین کو، پھر فائزہ کو، پھر محمد اویس کو اور پھر سلیم کو. اس ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگ کو بلائے جائیں گے. فرسٹ ایئر کے 2 بچے ہیں جی. علیزہ کو دعوت سنن دی جاتی ہے، وہ آئے اور سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے سنائیں. تو فری ہو کے فون کرو. ٹھیک ہے میں بھیج دوں. ٹھیک ہے. کیا نام ہے ان کا؟ علیزہ. میرا نام علیزہ. سورۃ الفاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. السلام علیکم. اس کے بعد سدرہ کو دعوت سنن دی جاتی ہے، وہ آئے اور مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا پڑھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسجد میں داخل ہونے کی دعا. اللہم مفتح لی ابواب رحمتک. مسجد سے نکلنے کی دعا. اللہم انی اسألک من فضلک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس کے بعد حفصہ کو دعوت سنن دی جاتی ہے، وہ آئے. حفصہ ہے نہیں. ان کی غیر موجودگی میں سلام خان کو دعوت سنن دی جاتی ہے، وہ آئے اور ان کا ٹاپک ہے اسلام. الحمدللہ کفا والسلام علی عباد اللہ المصطفیٰ. اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. آپ تمام اسلامی بھائیوں اور بہنوں کو میرا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام تمیم خان ہے. میں مدرسہ دارالہدیٰ کا سیکنڈ ایئر کا طالب علم ہوں. آج میرا ٹاپک ہے اسلام. ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے. اسلام سچا مذہب ہے اور سب سے اچھا مذہب ہے. اسلام بھلائی سکھاتا ہے اور ہم کو شانتی کا درس دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے اور ہم کو پاک صاف رہنے کی تعلیم دیتا ہے. اسلام سکھاتا ہے کہ ہم ایک رہیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے سارے نبیوں پر ایمان لائیں، سچ بولے، جھوٹ سے بچیں، ہر ایک سے بھلائی کریں، کسی کو نہ ستائیں، کسی کا برا نہ چاہیں، برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں، اسی طرح سب کو اپنا بنائیں. یہی اسلام کی بنیادی تعلیمات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ مذہب اسلام ہے. یاد رکھنا کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب قابل قبول نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اسلامی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کے بعد تو یہ تھے سالار خان جو اسلام کے حوالے سے بیان کر رہے تھے. بعد وافیہ سمین کو دعوت سنن دی جاتی ہے، وہ آئے اور ان کا ٹاپک ہے مسجد نبوی.
علیہ وسلم کی اس جگہ کو پسند فرما لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 یتیم بچوں کی ایک زمین خرید لی اور مسجد کی تعمیر میں شروع کرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی تمام لوگوں مسجد کی تعمیر میں لگ گئے. اس طرح مسجد تعمیر ہو گئی. یہی وہ مسجد ہے جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے. اب اس کے بعد جونیا کونین کو دعوت سنت دی جاتی ہے. وہ آئے اور لباس کے آداب کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام زونیا کونین ہے. میں مدرسہ دارالہدیٰ میں 2nd ایئر کی طالبہ ہوں. میرا موضوع لباس کے آداب ہیں. نمبر 1 مرد کا لباس عورت اور عورت کا لباس مرد نہ پہنے. نمبر 2 کپڑے پہنتے وقت دعا پڑھیں. الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقانی من خیر حول منی ولا ہوا. نمبر 3 کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ پڑھیں. نمبر 4 مرد ٹخنوں کے نیچے تک کپڑے نہ پہنے. نمبر 5 عورت ٹخنوں کو کپڑے سے ڈھکے رہیں. نمبر 6 ریشم اور سونا مرد کے لیے حرام ہے اور عورت کے لیے حلال ہے. نمبر 7 لباس پہنتے وقت دائیں جانب سے شروع کریں اور اتارتے وقت بائیں جانب سے نکالیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب اس کے بعد ام سالہ کو دعوت سنت دی جاتی ہے. وہ آئے اور مسجد حرام کے حوالے سے بیان کریں. الحمدللہ کفا السلام علی عباد اللہ اصطفیٰ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا ٹاپک ہے مسجد حرام. مسجد حرام کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر بنایا ہے. مسجد حرام میں موجود کعبۃ اللہ شریف دنیا مسلمانوں کے لیے قبلہ ہے. مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. مسجد حرام کی تعمیر ثواب کی نیت سے زریعت کرنے شان جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب کی نیت سے زریعت کرنے مسجد حرام مسجد نبوی مسجد اقصی ہے. مسجد حرام کی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی تھی. البتہ طوفان نوح کے بعد آج سال نو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. مسجد حرام سعودی عربیہ میں وقت ہے اور کعبۃ اللہ شریف پوری دنیا میں مرکزی اور درمیان علاقہ ہے. السلام علیکم. اب اس کے بعد صفیہ نخت کو دعوت سنت دی جاتی ہے. وہ آئے اور ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بیان کریں. الحمدللہ الذی
الحمدللہ الذی وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام اسلامی بھائیوں بہنوں کو میرا سلام، السلام علیکم۔ میرا نام صفیہ نکات ہے، میں مدرسہ دارالہدیٰ کی سیکنڈ ایئر کی طالبہ ہوں۔ میرا ٹاپک ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں لوگ بہت زیادہ گمراہ تھے، ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہر قسم کی اخلاقی برائیاں ان میں عام تھی اور قتل و غارت گیری کا ماحول عام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام توحید و تبلیغ کا آغاز سب سے پہلے گھر سے کیا۔ اپنے باپ کو نہایت اچھے نرالے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کے باپ نے انکار کر دیا، بلکہ الٹا انہیں ڈانٹا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کا رویہ دیکھا تو اس کے کام عقل ہونے کے بعد واضح ہوگی کہ وہ اللہ کی دشمنی پر ڈٹا ہوا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو بار بار توحید سمجھاتے رہے اور پھر اس سے برات کا اظہار کر دیا۔ پھر اپنے باپ سے مایوس ہو کر آپ نے قوم کی اصلاح کی طرف توجہ کی اور انہیں سمجھانے ماننے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اور دلائل سے عرابی دیا، اور دل و دماغ کی شرک کی بیماری نے انہیں مفلوج کر کے رکھ دیا تھا، جس وجہ انہیں توحید سمجھ میں نہیں آئی۔ قوم نے لاجواب ہونے پر وہی رویہ اپنے جوہر سرکش متا کبھی شکست کھانے پر اپناتا ہے، لہذا مشرکوں نے ابراہیم علیہ السلام کو نشان عبرت بنایا اور منصوبہ بنایا اور لوگوں کو اپنے حصے کا ایندھن جمع کرنے کا حکم دیا۔ پھر ایک عمارت بنی، اس میں آگ جلنے لگی، پھر ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا، لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے آگ کو حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جاؤ، آگ سلامتی والی ہو گئی۔ ان لوگوں کی سب تدبیریں الٹی ہو گئی، بس اللہ نے اپنے خلیل کو ساری دنیا کا سامان کامیاب سے کامرانی و نواز۔ اللہ نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا تو ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ السلام علیکم۔ اب اس کے بعد مدینہ کو دعوت سنت دی جاتی ہے اور ان کا ٹاپک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عباد اللہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام اسلامی بھائیوں اور بہنوں کو میرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مدیحہ ہے، میں مدرسہ دارالہدیٰ کی سیکنڈ ایئر کی طالبہ ہوں۔ میرا ٹاپک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ فرمایا ہے سورہ صاف آیت 8 میں، اور چاہتے ہیں کہ اللہ کی نور کو اپنے منہ سے بجھا دے، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے۔ اگرچہ کافر لوگ ناپسند ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و عظمت مسلمانوں کے ایمان کا بنیاد، جس ہے اس نبی کا ذکر جمیل خود اللہ نے ورفعنا لک ذکر، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا، کہا کر رفعت بخشی۔ اس نبی کی عظمت کو کائنات کے رب نے بنایا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ایک جگہ پر فرمایا ہے یا ایھا النبی إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارے نبی تو وہ ہیں جن کی تعریف خدیجہ و عائشہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی نے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنے پرائیوں نے بھی۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، حضرت سعد رضی اللہ عنہ اپنے جسم پر 70 زخم کھا کر بھی کہتے ہیں اے میرے غوث، اگر رسول کو کوئی تکلیف پہنچی اور تم میں سے کوئی جھپکنے والی آنکھ بھی باقی ہو تو یاد رکھنا کہ اللہ کے یہاں کوئی عذر نہیں سنا جائے گا۔ اس لیے ہم پر واجب ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی سنتوں پر چلیں
اور دین کے لوگوں میں عام کرے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کے بعد باری آتی ہے ندا فاطمہ کی، وہ آئے اور پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے بیان کرنا. الحمدللہ والسلام علی عباد اللہ اصطفیٰ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام اسلامی بھائیوں اور بہنوں کو میرا سلام. السلام علیکم. میرا نام ندا فاطمہ ہے. میں مدرسہ دارالہدیٰ کی سیکنڈ ایئر کی طالبہ ہوں. میرا ٹاپک پڑوسیوں کے حقوق. مذہب اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اپنے کسی بھائی عمل اور حرکت سے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دیں. اسی طرح کسی بھائی عمل کو منتقل کرنے سے پہلے اچھی طرح وہاں کے پڑوسیوں کو پڑوسی اچھے ہوئے تو زندگی سکون سے گزارتی ہے، اور اگر وہ شریک نہ ہوئے تو زندگی میں سکون نہیں رہتا. مذہب اسلام نے پڑوسیوں کے کچھ حقوق بتائے ہیں اور جن پر عمل کرنا پڑوس ایک مسلمان کے علامات ہیں. اس کے بعد زہا فردوس کو دعوت سخن دی جاتی ہے. وہ آئے اور اس کا ٹاپک ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ وکفا والسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا ٹاپک حدیث کسے کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی کاموں کو حدیث رسول کہا جاتے ہیں. دین اسلام کا سارا دار و مدار قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں. قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے اور اس میں موجود حکمت پر عمل کرنے کے لیے سنن حدیث کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. اب سید لقمان کو دعوت سخن دی جاتی ہے. وہ آئے اور نماز کی اہمیت کے حوالے سے بیان کریں. الحمدللہ وکفا والسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقیموا الصلاۃ. میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں کو میرا سلام. میرا نام سید لقمان ہے. میری ٹاپک ہے نماز کی اہمیت. اللہ کو معبود ماننے کے بعد جو کام کیا مسلمان پر سب سے پہلے انجام دینا ضروری ہے وہ نماز ہے. نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز چھوڑنا نہیں چاہیے. نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. نماز بیماری کی حالت میں بھی فرض ہے. اگر نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھے. بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹے لیٹے اشارے سے پڑھے. نماز کی بڑی فضیلت ہے. نماز پڑھنے سے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور نماز کو ادا کرے اس سے ہونے والے دوسرے گناہ نماز تک اس سے ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. نماز کی بڑی اہمیت ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا ہی حساب ہوگا. جو نماز کے معاملے میں کامیاب ہوگا وہ دینی دوسرے تمام معاملات میں بھی کامیاب ہوگا. جو اس میں ناکام ہوگا وہ دینی دوسرے تمام معاملات میں بھی ناکام ہوگا. نماز میں کبھی سستی نہ کرنا چاہیے. بچپن سے ہی نماز کی پابندی کرنا چاہیے. جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا حکم دو اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز چھوڑنے پر اسے مارو. میرے پیارے بھائیوں نماز کی پابندی کے خیال رکھو. کھیل کود میں پڑھنے لکھنے میں نماز ہرگز مت چھوڑو. وقت اور پر
مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ السلام علیکم۔ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد شافیہ سمیت کو دعوت سخن دی جاتی ہے۔ ٹاپک ہے ہمارا دین اسلام ہے۔ الحمدللہ وکفیٰ، السلام علی عباد اللہ اصطفیٰ، اما بعد۔ آپ تمام اسلامی بھائیوں اور بہنوں کو میرا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شافیہ زمین، میں مدرسہ دارالہدیٰ کی سیکنڈ ایئر کی طالبہ ہوں۔ میرا ٹاپک ہمارا دین اسلام ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے۔ دنیا میں بہت سارے دین ہیں اور مختلف قسم کے مذہب ہیں، ان میں حقیقی دین اور سب سے اچھا مذہب اسلام ہے۔ اسلام جیسا کوئی دین نہیں ہے۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، یہی تمام پیغمبروں کا دین تھا۔ تمام پیغمبروں نے لوگوں کو اسلام ہی کی طرف بلایا۔ اسلام سے پہلے لوگوں شرک میں موجود تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، برائی پہ چلتے تھے، شراب پیتے تھے، قتل کرتے تھے۔ اسلام نے بتایا کہ یہ سب گنہگار کے کام ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے۔ اسلام میں انسان کو نجات ہوئی، جو آدمی سچا مسلمان ہوگا اس کے لیے جنت ہوگی، جو شخص اسلام قبول نہیں کرے گا اس کے لیے جہنم ہوگی۔ جنت جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، اللہ ان سے خوش ہوگا اور ان کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ جنت اللہ کی نعمتوں کا گھر ہے، جنت نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ہر طرف آرام ہوگا، کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ جنت میں قسم قسم کے نعمتیں ہوں گے، ہرے بھرے باغات ہوں گے، دودھ اور شہد کی نہر ہوں گے، اونچے اونچے محلات ہوں گے، وہ جو چیز مانگی جائے گی حاضر کیا جائے گا۔ جہنم جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پر یقین نہیں کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، نافرمانی کے کام کرتے ہیں، برائی کے ساتھ رہتے ہیں، ماں باپ کی بات نہیں مانتے ہیں، بڑوں کی عزت نہیں کرتے ہیں، اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے اور انہیں جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ جہنم بری جگہ ہے، برے لوگوں کا ٹھکانہ ہے، وہاں مختلف قسم کے عذابات ہوں گے۔ جہنم میں بڑے بڑے بچھو ہوں گے، زہریلے سانپ ہوں گے۔ جہنم میں سب سے بڑا عذاب آگ کا ہوگا، اس میں کبھی سکون نہیں ملے گا، ہمیشہ دکھ اور رنج ہوگا، اس میں موت نہیں آئے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اذان کا وقت قریب آ گیا ہے، اس لیے انشاءاللہ یہیں سے پروگرام کو روکتے ہیں اور تمام حضرات و خواتین اور اسٹوڈنٹس کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی جن کا ٹاپک بولنا ہو بھی گیا ہے تو آپ گھر نہ جائیں، بلکہ انشاءاللہ انعامات کی تقسیم بھی ہوگی اور حضرت الشیخ حافظ زبیر فیضی حفظہ اللہ تعالیٰ اس کا صدارت خطاب بھی ہوگا انشاءاللہ، لہذا اپنا انعام لے کر کے ہی جائیں، صدارت خطاب سن کر کے ہی جائیں اور ابھی وضو وغیرہ بنا کر کے نماز کے لیے تیار ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام اسلامی بھائیوں اور بہنوں کو میرا السلام علیکم۔ میرا ٹاپک مسلمان بھائی کے حقوق۔ اسلام نے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام مومن آپس میں بھائی ہیں، اور ہمارے دل میں دنیا کے تمام مومن بھائیوں کے لیے عزت، غیرت، ہمدردی ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی ملک سے ہو۔ اسلامک رشتہ سب رشتوں سے اہم اور مضبوط ہے۔ اس رشتے کے بنا پر ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان کے کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں، جن میں چند اہم یہ ہے۔ نمبر 1، مسلمان بھائی سے محبت کرنا۔ ہر مسلمان کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کی محبت ہونی چاہیے، اس کے بغیر وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی مثال ایک عمارت کی طرح ہے، جس طرح عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو طاقت پہنچاتا ہے، اسی طرح مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کر کے اس کو طاقت پہنچائے۔ اس کے بعد دعوت سخن دی جاتی ہے
मोहम्मद अवैस को। टॉपिक है मेरी जिंदगी का मकसद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिल्लाहिल्लज़ी नस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम इस्लामी भाइयों और बहनों को मेरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद अवैस है। मैं मदरसा दारुल हुदा का सेकेंड ईयर का तालिब इल्म हूँ। मेरा टॉपिक मेरी ज़िंदगी का मकसद। मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला का इरशाद है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ मेरी इबादत के लिए पैदा किया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरुस सबील, कि दुनिया में तो इस तरह बसर करो जैसे कोई परदेसी हो या राह चलता मुसाफिर। समीनी करम, दुनिया की ज़िंदगी का आखिरत की ज़िंदगी का मुकदमा है। ए दुनिया की ज़िंदगी गुजर जाएगी मगर आखिरत की ज़िंदगी बाकी रहने वाली है। इसलिए मेरी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत है, रब के इताअत है। मेरी ज़िंदगी का मकसद लोगों को जहन्नम के रास्ते से महफूज रखना। मेरी ज़िंदगी का मकसद दुनिया को मुसाफिर खाना समझते हुए आखिरात की तैयारी करने हैं। मेरी ज़िंदगी का मकसद अलाए कालिमतुल्लाह है। मेरी ज़िंदगी का मकसद लोगों को नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। मेरी ज़िंदगी का मकसद तमाम उम्मते मुस्लिमों को इत्तेहाद के झंडे तले जमा करने हैं। मेरी ज़िंदगी का मकसद रज़े इलाही और आखिरात में दिदर इलाही है। मेरी ज़िंदगी का मकसद इन्ना सलाती व नुस्खी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत अल्लाह के लिए है। मेरी ज़िंदगी का मकसद दीन इस्लाम की सरफराजी। मेरी ज़िंदगी का मकसद दीन इस्लाम की सरफराजी। मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी, मेरे इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब इसके बाद सुदैब को दावत सुखन दी जाती है और टॉपिक है याद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लाहिल्लज़ीना इस्तफ़ा मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों को मेरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सुदैब मोहम्मद है। मैं मदरसा दारुल हुदा का सेकेंड ईयर का तालिब इल्म हूँ। मेरा टॉपिक यारान नबी। मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला का फरमान है, फ़इन्ना मनु बिमिस्ली इमामुन बिही फ़क़द इह्तदव। अगर वो जैसा ईमान है जैसे सहाबा में ईमान आया है तो यकीनन वो हिदायत पा जाएंगे। मेरे इस्लामी भाइयों, आज मैं उन नफूस से कुदसिया का तज़किरा करना चाहता हूँ जिनका तज़किरा ज़बूर में 7 मरतबा, इंजील में 11 मरतबा, तौरात में 13 मरतबा और कुरान में 700 से ज़ायद मरतबा हुआ है। अल्लाह की आज़ो से हो जिन्होंने मेरे नबी की ज़ियारत की है, जिन्होंने आगोश नबूवत के तरबियत पाने का इजाज़ हासिल किया, जो जुर्रत और शुजाअत और मोहब्बत और मोहब्बत का पैकर थे, जिनका गुज़र जहाँ से भी हुआ अपनी यादों के खुशगवार असर छोड़ते चले गए, मोहब्बत का रिश्ता जोड़ते चले गए। अशिद्दउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, कालू बादा उठते चले गए। कौन यारान नबी, जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, कद अफ़लहल मुमिनून, बेशक कामयाब हो गए मोमिन। जिनकी नमाज के बारे में फरमाया, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, वही जो अपनी नमाज में आजिज़ी करने वाले हैं। अक्सा के बारे में फरमाया, वल्लज़ीना अनिल लग़वी मुअरिदून, और वही जो लघु कामों से मुंह मोड़ने वाले हैं।
تزکیہ نفس کے بارے میں فرمایا والذین للزکاۃ فاعلون، اور وہی جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں حیا کے بارے میں فرمایا لفروجہم حافظون، اور وہی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کی عبادتوں کے بارے میں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، صحابہ وہ ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں اور کہتے ہیں آئے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے۔ اٹھو میلاد اسلامیہ کے نوجوانوں، صحابہ کی منقبت کے لیے، صحابہ کی صداقت کے لیے، صحابہ کی عدالت کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہیں سے سیکنڈ ایئر کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد تھرڈ ایئر میں بچے ہیں جو انشاءاللہ میں نام پڑھتا ہوں اسی ترتیب کے ساتھ ان کو بلایا جائے گا۔ سب سے پہلے سمرن کو دعوت سخن دی جائے گی، اس کے بعد سید علی کو، پھر عفیفہ ملیک کو، پھر امین خان کو، پھر محمد اسماعیل، ذبیح اللہ اور محمد سہیل عباس کو، اور اسی طریقے سے ثاقب کو، عظمیٰ بانو کو، زیاد اللہ خان کو اور سید لقمان کو۔ یہ کل بچے ہیں تھرڈ ایئر میں جو انشاءاللہ باری باری ان کو بلایا جائے گا اور اپنا اپنا ٹاپک ان کو پیش کریں گے۔ سب سے پہلے سمرن کو دعوت سخن دی جاتی ہے، ان کا ٹاپک ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی غیر موجودگی میں سید علی کو دعوت سخن دی جاتی ہے، ٹاپک ہے استاد کے آداب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا ٹاپک ہے استاد کے آداب۔ اسلام میں استاد کا بہت بڑا مقام ہے۔ استاد ہمیں لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں، اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے ہیں، بری عادتوں اور بری باتوں سے بچاتے ہیں۔ استاد کا ادب کرنا چاہیے، ان کا کہنا ماننا چاہیے، ان سے دعائیں لینا چاہیے۔ اگر کوئی بات سمجھنے نہیں ہے تو ان سے پوچھنا چاہیے۔ استاد کے سامنے زیادہ بولنا نہیں چاہیے۔ اگر جو بچے استاد کا ادب نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو علم دیتا ہے، دنیا میں ان کو عزت ادا کرتا ہے، ان کا نام روشن کرتا ہے۔ جو بچے استاد کا ادب نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو علم نہیں دیتا ہے بلکہ ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استاد کا ادب اور ان کی کہنے کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب اس کے بعد محمد اسماعیل ذبیح اللہ اور محمد سہیل عباس دونوں کو دعوت سخن دی جاتی ہے، وہ آئے اور سیرت رسول کے موضوع پر چند سوالات اور جوابات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا میں آپ سے سیرت کے کچھ سوالات پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں پوچھیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ فتح کرنے کا شرف کب حاصل ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ فتح کرنے کا شرف 8 ہجری رمضان کے مہینے میں حاصل ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے پر حملہ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ مشرکین نے مکے کے شریعت کے خلاف ورزی کر دی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حملہ کرنے کی ضرورت پڑی۔ فتح مکے کے وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ فتح مکے کے وقت مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی۔ فتح مکے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان کیا؟ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لیے ہیں انہیں ایمان دی جائے، جو شخص ہتھیار ڈال دے ایسے کو قتل نہ کیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو معاف کر دیا اور ان سے وہی بات کہی جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری جنگ کون سی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری جنگ جنگ غزوہ تبوک تھی۔ کس بادشاہ نے مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا؟ روم کے بادشاہ ہرقل نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ جنگ غزوہ تبوک میں کتنے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جنگ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی۔
तबूक पहुंचने के बाद क्या रोमियो से जंग हुई? नहीं, बल्कि उनके हौसले टूट गए, उन्हें मुसलमानों से मुकाबला की हिम्मत न हुई। मदीना पहुंचने के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले क्या काम किया? मदीना पहुंचने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मुशरिकीनों के मरकज मस्जिद ज़रारा को मुनहदिम करवा दिया। जंगे गज़ो और तबूक में कितने मुसलमान बला अज़र शरीक ना हो सके? 3 मुसलमान बला अज़र शरीक ना हो सके। नंबर 1 काब बिन मलिक, नंबर 2 मुराद बिन रबिया, नंबर 3 हिलाल बिन उमैया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों के साथ क्या फैसला किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों को बाइकआउट कर दिया और इनसे कहा कि अल्लाह के फैसले का इंतज़ार करो। अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कितने दिनों में कबूल की? अल्लाह ने इनकी तौबा 50 दिनों में कबूल की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कितने हज और उम्रा किए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 हज और 4 उम्रा किए। रसूल हज्जतुल विदा कब हुई और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने सहाबा कराम मौजूद थे? 10 हिजरी को हुई और 1,25,000 या 40,000 सहाबा कराम मौजूद थे। उम्रा के आखिरी साल रमज़ान के महीने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने दिन एतिकाफ़ किए? उम्रा के आखिरी साल रमज़ान के महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन एतिकाफ़ किए। उम्रा के आखिरी साल रमज़ान में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने मरतबा कुरान सुने? उम्रा के आखिरी साल रमज़ान के महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को 2 बार पूरा कुरान सुनाया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात कब हुई और कहाँ हुई? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी को पीर के दिन मक्का में हुई। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम। ये थे मोहम्मद सुहैल और मोहम्मद इस्माइल जो सीरत रसूल के उन्वान पर सवाल और जवाब पेश कर रहे थे। अब इसके बाद साकिब को दावत सुन दी जाती है रिवायत और सच के फ़वाइद के हवाले से बयान करें। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामु अला इबादिल्लाहि मुस्तफ़ा अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप तमाम इस्लामी भाइयों और बहनों को मेरा सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद साकिब है। मैं दारुल उलूम दरड़िया का तालिबे इल्म हूँ। आज मेरा टॉपिक है सच के फ़ायदे। सच बोलना अच्छी सिफत है, अच्छी अखलाक की पहचान है। सच तमाम बुराइयों को ख़त्म करती है और झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। सच बोलने में दोनों जहां की कामयाबी है। दुनिया में भी लोग सच बोलने वाले का एतबार करते हैं और गैरत की नज़र से देखते हैं और आखिरत में भी नजात है। सच बोलने वाले तमाम बुराइयों से बच जाते हैं। इस्लाम सच्चा दीन है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सच्चे थे, हमारा रब भी सच्चा है और इसके वादे भी सच्चे हैं। लिहाजा हम मुसलमान हैं, हमें भी सच्चा बनना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिस्सिद्क़ी फ़इन्न सिद्क़ा यहदी इलल बिर्रि व इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्नह। तुम सच्चाई को लाजिम करो, इसीलिए कि सच नेकी की तरफ लेकर जाता है और नेकी जन्नत की तरफ लेकर जाती है। और जब आदमी हमेशा सच बोलेगा और सच्चाई को अपनाएगा तब अल्लाह ताला के यहाँ सिद्दीकीन सच्चों में लिखा जाएगा। लिहाजा हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और झूठ से नफरत करना चाहिए, क्योंकि झूठ परेशानियों को बढ़ाता है, मुसीबतों को जन्म देता है। इसीलिए हमें झूठ से परहेज़ करना चाहिए। हमेशा सच बोले और सच बोले वालों का साथ दे। अल्लाह ताला हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इसके बाद उस्मा बानो की गैर मौजूदगी में ज़ियाउल्लाह खान को दावत सुखन देता हूँ, वो आए और इस्लामी जंगों की तारीख के हवाले से सवाल जवाब पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिल्लाहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम ज़ैदुल्लाह खान है। मैं मदरसा दारुल हुदा में 3rd ईयर का तालिब इल्म हूँ। आज मेरा टॉपिक है इस्लाम की जंगों की तारीख।
اسلام کی سب سے پہلی جنگ کون سی اور وہ کس سال پیش آئی؟ اسلام کی سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ ہجرت کے دوسرے سال بدر کے میدان میں پیش آئی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں اور مشرکین کی تعداد کتنی تھی؟ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور مشرکین کی تعداد 1000 تھی۔ جنگ بدر میں کتنے مسلمان شہید اور کتنے مشرکین مارے گئے؟ جنگ بدر میں 70 مشرکین مارے گئے اور 70 کو قیدی بنایا گیا، کل 14 مسلمان شہید ہیں۔ اللہ نے جنگ بدر میں کس طرح مسلمانوں کو مدد فرمائی؟ اللہ نے 1000 فرشتوں کے سہارا مسلمانوں کو مدد فرمائی۔ جنگ بدر میں کامیابی کسے ملی؟ جنگ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ جنگ احد کا واقعہ کب پیش آیا؟ جنگ بدر کا 1 سال بعد 11 شوال 3 ہجری ہفتے کے دن پیش آیا۔ جنگ احد کیوں پیش آیا؟ مشرکین کو بدر کے میدان میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے جنگ کا فیصلہ کیا۔ جنگ احد میں مسلمانوں اور مشرکین کی تعداد کتنی تھی؟ جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد پہل 1000 تھی اور منافقین کا سردار عبداللہ رقوبے اپنے 300 آدمیوں لے کر مدینہ واپس چلے گا، اس کی وجہ سے باقی کی تعداد 700 رہی اور مشرکین کی تعداد 3000 تھی۔ جنگ احد میں کتنے مسلمان شہید اور کتنے مشرکین قتل ہوئے؟ جنگ احد میں شہید ہونے والے مسلمان 70 اور قتل ہونے والے مشرکین 20/2۔ جنگ احد میں کامیابی کسے ملی؟ جنگ احد میں پہلے مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نافرمانی کی وجہ سے مسلمانوں کو ناکامیابی ملی۔ جنگ احد سے مسلمانوں کو کیا سبق ملتا ہے؟ جنگ احد سے مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نافرمانی کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں ناکامیابی ہے۔ جنگ احد کے بعد مسلمان اور مشرکین کے درمیان کون سی سب سے بڑی جنگ کس سال پیش آئی؟ جنگ احد کے بعد سب سے بڑی جنگ غزوہ احزاب سن 5 ہجری میں پیش آئی۔ جنگ احزاب میں مسلمانوں اور مشرکین کی تعداد کتنی تھی؟ جنگ احزاب میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی اور مشرکین کی تعداد 10000 تھی۔ کس نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے خندق کھودنے کا حکم دیا۔ مشرکین کو کس شکست کھا کر بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا؟ اللہ نے مشرکین کے اوپر طوفان بھیج دیا جن کے خیمے اکھڑ گئے اور فرشتوں کا ایک لشکر بھی ڈال دیا جن کے دلوں میں رعب اور خوف ڈال دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب اس کے بعد سید لقمان جو کہ اس کلاس کا اور ہمارے جو چارٹ ہیں اس کے حساب سے آخری طالب علم ہے سید لقمان، عنوان ہے امت مسلمہ زوال پذیر کیوں؟ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید لقمان ہے، میں مدرسہ دارالہدیٰ میں 3rd ایئر کا طالب علم ہوں۔ آج میرا ٹاپک ہے امت مسلمہ زوال پذیر کیوں۔ سامعین اکرام، دور حاضر میں امت مسلمہ زوال پذیر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ امت مسلمان کو چاروں طرف سے گوناگوں مسائل نے گھیرا ہوا ہے۔ کنتم خیر اخرجت امت للناس، تم میں سے سب سے بہتر امتی چلے آئے ہیں جو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ کالا حق پانے والے امت، ضربت علیہم الذلۃ والمسکانۃ، ان پر ذلت مسلط متوی کر دی گئی، رنگ میں رنگ نظر آتے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسانوں کو اچھی بناوٹ میں پیدا کیا ہے۔ ثم رددنا اسفل سافلین، پر ہم نے اسی لوٹ کو نیچے سے نیچا کر دیا ہے، درجہ سفلت اختیار کر لے ہیں۔ اس کی بنیاد ہوگا امت مسلمہ انسانیت سے قیمت پر آ گئی اور قوم سے ان میں فرقے بن گئے، نفسا نفسی تک نوبت بن گئی اور امت مسلمہ زوال کی اس تاریخ دور میں بطور ملت بھی کچھ کرنے کی عمدہ نہیں ہے، فرض منصبی ادا کرنے تک کسی کو ذکر ہی نہیں ہے۔ حضرت جوکر کبھی امت مسلمہ کے ہاتھ میں سے اقتدار اور معاشی ثروت کے باغ دور تھے۔ آج ہمارے علم و فضل دوسروں کا ہو جا چکا ہے۔ آج امت مسلمہ تعلیمات قرآن کو چھوڑ کر زوال پذیر ہے، جس کی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے قوموں کو اونچا کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے بہت سے قوموں کو نیچے گرا دیتا ہے۔ امت مسلمہ، آج امت مسلمہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اعراض کر کے زوال پذیر ہے۔
اپنے مقصد اصلی کو بھلا کر زوال پذیر ہے۔ مقصد اصلی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانسان الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف میری عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ آخر میں ان تمام زوال پذیر کو غور و فکر کرتے ہوئے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں سے تمام بچوں کا جو سلسلہ تھا ختم ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد میں فضیلت الشیخ حافظ زبیر فیضی حفظہ اللہ تعالیٰ کو صدارتی کلمات کے لیے دعوت سخن دوں گا کہ مختصراً 10 سے 15 منٹ میں صدارتی کلمات ادا کریں اور قرآن و سنت کے ساتھ جو ہے کچھ انمول تحفہ ہمیں پیش کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز بچوں کا رزلٹ سنایا جائے گا، پھر انعام کی تقسیم ہوگی اور پھر انشاءاللہ مجلس کا اختتام ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم۔ ساری تعریف اللہ کے لیے جس کی توفیق سے ہم اور آپ اللہ کے اس گھر میں یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی زبانی دین کی کچھ باتیں سننے کا موقع ملا۔ درود و سلام ہو سارے انبیاء پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بڑی خوشی ہوئی اور الکیرے کی اس مسجد میں طلباء کا علمی مظاہرہ دیکھ کر کے تقریباً 5 بجے سے پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ ابھی وقت 7 بج کر تقریباً 20 ہونے کو ہیں، تو اس درمیان میں 50 کے قریب یا 50 سے زائد طلباء علمی مظاہرے میں حصہ لیے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان طلباء کے پیچھے استاد کی بڑی محنت ہے۔ کیوں نہ ہو، استاد ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہوتا ہے۔ کسی بھی طالب علم کو ایک مقام تک پہنچانے میں اور بلندیوں کے منازل طے کرنے میں استاد کا بڑا کردار اور رول ہوتا ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ استاد روحانی باپ کی طرح ہوتا ہے۔ واقعتاً بڑی خوشی ہوئی طلباء کے علمی مظاہرے کو دیکھ کر۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی زبانی کئی موضوعات پر سننے کا موقع ملا۔ مجھے ایک طالب علم کی تقریر میں ایک موضوع انہیں دیا گیا کہ مسجد نبوی کی اہمیت کے بارے میں۔ آپ کو معلوم ہے مسجد نبوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی، اور دراصل جس جگہ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی یہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس زمین کو خریدا اور وہاں آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ مسجد نبوی یہ علم کا مرکز تھا۔ بڑے بڑے صحابہ یہیں سے علم حاصل کر کے امت کے لیے آپ نے بڑی بڑی خدمتیں انجام دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ کو دارالخلافہ بنایا گیا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مدینہ دارالخلافہ تھا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی
मदीना को दारुल खिलाफा बनाया गया। आप देखेंगे कि मस्जिद नबवी में अल्लाह के नबी की मजलिस में सुबह और शाम चंद सहाबा ऐसे थे जो इल्म हासिल करने का शौक़ और जज्बा लेकर के बैठते थे। उनमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जिन्होंने अहादीस के ज़रिए से दीन की, इस्लाम की बड़ी खिदमत अंजाम दी। हज़रात, इल्म क्या है? इल्म दो तरह का होता है। एक इल्म है फ़र्ज़ आइन, जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, वाजिब है, ज़रूरी है। इस हदीस की शरह में अहले इल्म लिखते हैं कि इल्म की दो किस्में हैं, एक है फ़र्ज़ आइन, एक है फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ आइन से मुराद वो इल्म है जिसका सीखना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर नमाज के मसाइल हैं जिसका सीखना ज़रूरी है, तहारत के मसाइल हैं जिसका सीखना बहुत ज़रूरी है, जी गुस्ल के मसाइल हैं जिसका सीखना हर मुसलमान के लिए वाजिब है। और एक इल्म है फ़र्ज़ किफ़ाया, जैसे हदीस का इल्म है, मीरास का इल्म है, वगैरह वगैरह। तो इल्म ये नूर है अल्लाह का। अल्लाह जिसे चाहता है दीन का इल्म अता करता है, और जिसे चाहता है अल्लाह ताला इस इल्म से महरूम करता है। इसीलिए इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह कहते हैं, इन्नमल इल्म मवाहिब, इन्नमल इल्म मवाहिब युतीहुल्लाहु मन हब्ब मिन खल्क़ि। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह कहते हैं, इल्म ये वहाबी चीज़ है, ये नूर है अल्लाह। अल्लाह जिसे चाहता है देता है, और जिसे चाहता है इस इल्म से अल्लाह महरूम करता है। हम में से कोई नहीं जानता, यहाँ जितने तलबा बैठे हैं, जो भी तलबा मकतब में इल्म हासिल कर रहे हैं, कौन सा तालिब इल्म है जो आगे चल कर के आलिम बन सकता है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। कोई ऐसा तालिब इल्म होगा जो आगे चल कर के मुहद्दिस बन सकता है, कोई ऐसा भी होगा जो आगे चल कर के जी उम्मत का रहबर बन सकता है, रहनुमा बन सकता है। ऐसे भी यहाँ तालिबात मैंने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़बानी बहुत सारी इल्मी मौज़ूआत पर क्या है बात करते हुए देखा, तो बड़ी खुशी हुई। यहाँ हमारे दरमियान में मर्द अहबाब के साथ साथ ख़वातीन भी हैं। ख़वातीन से एक आजिज़ाना मैं दरख्वास्त करूँगा कि माँ अपने बच्चों के लिए एक दरसगाह है, एक मदरसे की मानिद होती है। बिलखुसूस ख़वातीन मेरी बातों को थोड़ा तवज्जो से सुने। अगर आप इरादा कर लें कि आपके बच्चों को अगर कुछ बनाना है, तो आप अपने बच्चों को दीन की दाइया बना सकती हैं, आलिम बना सकते हैं, अच्छा इंजीनियर बना सकते हैं, अच्छा डॉक्टर बना सकती हैं, बहुत कुछ बना सकती हैं। किसी भी इंसान को बनाने और निखारने में औरत का बड़ा किरदार होता है। आपको मैं बताऊं, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को इमाम बुखारी किसने बनाया? किसने बनाया? इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को इमाम बुखारी किसने बनाया? उनकी वालिदा ने बनाया। इमाम इब्न हजर रहमहुल्लाह बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं तारीख़ इस्लाम में। इब्न हजर को इब्न हजर कौन बनाए? उनकी बहन ने बनाया। कौन बनाए? जी, उनकी बहन ने बनाया। और इतना ही नहीं, आप इस्लामी तारीख़ उठा करके देखें, बड़े बड़े किबार उलमा को दीन का आलिम, दीन का मुहाफिज, दीन का रहबर बनाने में माँ या बहन का बड़ा किरदार है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह बगदाद के बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। वो कहते हैं कि मेरी वालिदा मुझे रोज़ाना तहज्जुद की नमाज के लिए उठाती थी। हमारी माँ और बहनें थोड़ा गौर से सुनिए, आज इस चीज़ की ज़रूरत है। आज माएँ ऐसे किरदार को निभाएं। इमाम अहमद इब्न हम्बल कहते हैं कि मेरी वालिदा रोज़ाना मुझे तहज्जुद की नमाज के लिए उठाती और ख़ुद भी तहज्जुद की नमाज पढ़ती। इमाम अहमद कहते हैं कि मैं अपनी वालिदा के साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ता, फिर फजर की नमाज के बाद मेरी वालिदा ले जा करके मुझे मकतब में छोड़ करके आती थी। देखिए, माँ की मेहनत और माँ के किरदार ने इमाम अहमद को दुनिया का एक मुहद्दिस बना दिया।
दुनिया के सामने एक बहुत बड़े आलिम बना करके क्या है पेश किया। इसीलिए अइम्माए अरबा में इमाम अबू हनीफा हैं, इमाम मालिक हैं, इमाम शाफई हैं, इमाम अहमद इब्न हम्बल हैं। तो इन चार अइम्मा में से एक इमाम अहमद हैं। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहिमहुल्लाह वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन थे। उन्होंने हदीस की किताब लिखी मुस्नद अहमद के नाम से, जिसमें तकरीबन 40,000 हदीसें हैं। कितने हदीसें हैं जी? 40,000 अहादीस का मजमुआ इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह ने तसनीफ की, तालीफ की, उसे तरतीब दिया। लेकिन इमाम अहमद इब्न हम्बल को इमाम अहमद बनाने में माँ का बड़ा किरदार है। बहरहाल खुलासा कलाम ये है कि दीनी तालीम पर ज़्यादा से ज़्यादा आप जोर दें। आज मुसलमान इल्म के मैदान में बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। अफसोस ये है कि दीन की बुनियादी बातें, दीन की बुनियादी तालीमात से भी हम नाशना हैं। कितने ऐसे यहाँ अहबाब हैं, कितने ऐसी ख़वातीन हैं जिन्हें गुस्ल का तरीक़ा मालूम नहीं है, वज़ू के मसाइल मालूम नहीं है, नमाज के बुनियादी मसाइल मालूम नहीं हैं। ये हमारा हाल है। क्यों? इसलिए कि हमने कभी इल्म सीखा नहीं। और इल्म सीखने के लिए उम्र देखी नहीं जाती। उम्र के किसी भी मरहले में आप पहुंच जाएं, इल्म आपको सीखना चाहिए। अल्लाह के नबी के सोहबत में जो सहाबा आते थे इल्म सीखने के लिए, वो कोई छोटी उम्र नहीं थी उनकी। बाद सहाबा ऐसे थे जिनकी उम्रें 40 साल थी, किसी की 50 साल थी, किसी की 30 से ज़ायद हो चुकी थी। मगर उम्र के किसी भी मरहले में होने के बावजूद भी सहाबा इल्म हासिल करने के लिए कभी शर्माते नहीं थे। बहरहाल खुलासा कलाम में है, अपने बच्चों को दीन की तालीम दें, अच्छा आलिम बनाएं, अच्छा दाई बनाएं और अपने बच्चों की सही तरबियत करें। आखिर में मैं शुक्रगुजार हूँ इस मस्जिद के ज़िम्मेदारान का भी, और उससे बढ़कर के भी मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे जो अजीज़ हैं इस मस्जिद के जो इमाम व खतीब हैं। वाक़ियतन दिल से दुआ निकलती है, बड़ी मेहनत है तलबा के पीछे। और ये बात भी हकीकत है, एक बच्चे के पीछे एक उस्ताद की बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। 60 से ज़ायद तलबा यहाँ हैं। एक एक बच्चे को तकरीर देना, फिर उनको तैयार करना, फिर उनको सुनना, उसकी इस्लाह करना, आप और मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसके पीछे कितनी मेहनत हुई। हम बैठे सुन लिए थोड़ी देर के लिए, कुछ लोग उकता रहे हैं, किसी को नींद आ रही है, किसी को ऊँग आ रही है, मैं देख रहा हूँ। लेकिन इन तलबा को बनाने में हमारे जो इमाम साहब की जो मेहनत है, वल्लाह बहुत बड़ी मेहनत, वल्लाह बहुत बड़ी मेहनत, ये कोई मामूली बात नहीं है। मेरी दुआ है अल्लाह इन्हें आफियत से रखे, अल्लाह इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में इसका बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है, आप सलाम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास। इंसान के मरने के बाद अमल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, लेकिन बात आमाल ऐसे हैं जो इंसान के मरने के बाद भी उसके लिए सदक़े जारिया बन जाते हैं। उसमें एक चीज़ इल्म नाफ़े है। मैं समझता हूँ हमारे शेख ने जिस अंदाज से मेहनत कर रहे हैं तलबा के पीछे, इस हदीस को सामने रखते हुए ये तलबा के पीछे जो मेहनतें वो कर रहे हैं, ये छोटे छोटे ज़बान से जो कलिमे पढ़ रहे हैं, कोई सूरत पढ़ रहा है, कोई दुआएं पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद के साथ मैं अल्लाह से ख़वी उम्मीद रखते हुए कह सकता हूँ कि आपकी खिदमत इस हदीस के ज़िम्न में आपके लिए ज़ख़ीर आखिरत बनेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसन जज़ा व बारकल्लाहु फ़ीकुम व नफ़अ बिकुम इस्लाम व मुस्लिमीन। हज़रत शेख हाफ़िज़ ज़ुबैर फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह तआला सदारत खिताब आप सामीन के सामने पेश कर रहे थे। निहायत ही कीमती बातें थी। वाक़अतन हमारी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो शेख मुहतरम ने हमें रहनुमाई की हैं, और शेख मुहतरम को जज़ाए खैर दे। और इस मौके पर जिस तरह से शेख मुहतरम को एक कॉल किया गया, शेख की बहुत सारी मसरूफियात होती हैं, और आप सभी को मालूम है कि इस मस्जिद में शेख मुहतरम खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वो मरकजी मस्जिद है। यानी कि
ایک جو عام مسجد ہوتی ہے اس مسجد میں ذمہ داریاں بھی کم ہوتی ہیں، لیکن جو مرکزی مسجد ہوتی ہے وہ چاروں طرف نگاہ دوڑانا پڑتا ہے، مصروفیات ہوتی ہیں، بہت ساری محنتیں کرنی ہوتی ہیں، کوششیں کرنی ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود میں شیخ محترم کی تعریف کرتا ہوں کہ وہ ایک قول پر انہوں نے لبیک کہا اور ہمارے یہاں تشریف رکھے، اور شیخ محترم کا یہاں آنا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے اور ہمارے لیے خوشی و مسرت کی بات ہے۔ لہذا شیخ محترم کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ رب العالمین ان کو دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ دے، ان کی صحت عافیت اور مال و اولاد میں بہترین اللہ رب العالمین برکتوں سے نوازے۔ اب میں انشاءاللہ العزیز ایک اعلان کرنے جا رہا ہوں پرائز کے حوالے سے، اور جن بچوں نے کوششیں کی ہیں یقیناً کوشش کے مطابق ہی بچے یہاں بول پاتے ہیں۔ ہم کوشش جہاں تک ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، مگر بچوں کے اندر جو خصوصیت ہوتی ہے، جو کوششیں ہوتی ہیں، اسی کے مطابق یہاں رنگ دکھائی دیتا ہے۔ آپ تمام نے دیکھا بعض بچے الحمدللہ بہت اچھے بولے ہیں، اور بعض بچے محنت اور کوشش نہ ہونے کی وجہ سے سمجھے کہ بیچ بیچ میں اٹک رہے تھے، اب یہ چیز ہمارے سامنے مخفی نہیں ہے۔ لہذا ایسے ہم تمام پیرنٹس کے لیے یہاں ایک سبق بھی ہے کہ ہم اگر گھروں میں بھی تھوڑی اس کے اوپر توجہ دیں، بچوں کے اوپر تھوڑی محنت کریں، تو انشاءاللہ یہ تمام بچے بہتر سے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین اور سامعات، میں سب سے پہلے تھرڈ ایئر کے حوالے سے اعلان کرنے جا رہا ہوں۔ تیسری پوزیشن جس بچے نے حاصل کی ہے وہ ہے سید لقمان۔ عارف بھائی کے ہاتھوں سے یہ انعام دیا جائے گا۔ تھرڈ ایئر میں دوسری پوزیشن جس بچے نے حاصل کی ہے وہ ہے زیاد اللہ خان، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے آج کے بہت ہی خاص مہمان جو کہ چترا درگا سے آئے ہوئے ہیں، عمران بھائی صاحب کے ہاتھ سے یہ پوزیشن دی جائے۔ اور پہلی پوزیشن جو تھرڈ ایئر کے بچے میں سے حاصل کی ہے وہ دو بچے ہیں، محمد سہیل اور محمد اسماعیل، دونوں آئیں، اور میں چاہتا ہوں کہ فضیلت الشیخ حافظ زبیر فیضی کے ہاتھوں ان بچوں کو انعام دیا جائے۔ دو یا ایک ہی ہے دونوں کے لیے، دونوں بھائی ہیں، چلے گا۔ اب اس کے بعد سیکنڈ ایئر میں تیسری پوزیشن جس بچی نے حاصل کی ہے وہ ہے جونیا کونین، وہ آئے، اور میں چاہتا ہوں کہ یونس بھائی کے ہاتھوں یہ انعام تقسیم کیے جائے۔ سیکنڈ ایئر میں دوسری پوزیشن جس بچی نے حاصل کی ہے وہ ہے صفیہ نکھت، اور میں عارف اللہ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے صفیہ نکھت کو اپنا انعام دیں۔ سیکنڈ ایئر میں پہلی پوزیشن جس بچی نے حاصل کی ہے وہ ہے شافیہ سمین، اور اس کے لیے میں سید احمد کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے ہاتھوں سے شافیہ سمین کو اپنا انعام دیں۔ فرسٹ ایئر میں تیسری پوزیشن جس بچے نے حاصل کی ہے وہ ہے فرقان خان، وہ آئیں، اور میں چاہتا ہوں کہ بابودا نہیں زکا بھائی کے ہاتھوں زکا بھائی کے ہاتھوں یہ تقسیم دی جائے۔ فرسٹ ایئر میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والا بچہ سید ریان ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ سید انور دار آئیں اور اپنے ہاتھوں سے
اس بچے کو سید ریان کو انعام دیں۔ فرسٹ ایئر میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا شیخ فضل ہے، اور اس کے لیے میں زکا بھائی کو دعوت سخن دوں گا کہ وہ آئیں اور شیخ فضل کو اپنا انعام دیں۔ اس کے بعد تمام بچوں کو تشجیعی انعام دیے جائیں گے، اور تھرڈ ایئر کے جتنے بچے ہیں وہ سارے بچوں کو انشاءاللہ العزیز میں چاہتا ہوں فضیلت الشیخ حافظ زبیر فیضی حفظہ اللہ تعالی تشجیعی انعام تقسیم کریں، اور میں بچوں کے نام گناتا ہوں، آپ آ جائیں۔ سید لقمان، زیاد اللہ خان، عظما بانو، ثاقب، محمد سہیل عباس، محمد اسماعیل ذبیح اللہ، امین خان، عفیفہ نورے، سید علی اور سمرن۔ ذمہ داروں کو بلائیے، زیادہ حقدار ہیں۔ جی انہوں نے ہی معذرت کر لی ہے، پھر بھی بلائیے۔ آصف پہ آئیے آپ لوگ۔ نہیں الحمدللہ میرا حق ادا ہو گیا، جو نہیں دیے ہم۔ عارف اللہ کو دعوت سخن دوں گا کہ تھرڈ ایئر کے تمام بچوں کو تشجیعی انعام اپنے ہاتھوں سے دیں۔ اب یہاں آ جائیں۔ سیکنڈ ایئر کے جتنے طلباء و طالبات ہیں میں چاہتا ہوں کہ سید علی آئیں اور اپنے ہاتھوں سے تمام طلباء کو اور طالبات کو انعام تشجیعی انعام عطا کریں۔ محمد علی سیکنڈ ایئر کے جو بچے ہیں نام لیتا ہوں: شدیب، محمد اویس، فائزہ، شافیہ سمین، سید لقمان، محمد فردوس، ندا فاطمہ، ودیحہ، ستیہ نخت، نساء، دنیا کونین، وافیہ سمین، سالار خان، حفصہ، انزیہ۔ یہ بچے ادھر اب اس کے بعد جو فرسٹ ایئر کے بچے ہیں ان کا نام لیتا ہوں، اور اس کے لیے میں عزیزم احمد دیر کو دعوت سخن دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے ہاتھوں سے فرسٹ ایئر کے تمام بچوں کو تشجیعی انعام عطا کریں۔ فرسٹ ایئر میں پڑھنے والے تمام طالبہ و طالبات کا نام لیا جاتا ہے: شیخ فضل، محمد انس، محمد حمزہ، عرفان ناز، سید ریان، حاجرہ، فضاد، شہزاد، محمد عاطف، ارحان، ابوبکر صدیق، معاذ، سعد، رشیدہ، محسن، محمد شامل، عبدالقبیر، محمد حسین، اقرا حسنین، اقراز، علیزہ، فرقان خان، بلال، عالیہ، احمد، عبدالحفیظ، صفوان، ولیرہ، محمد زید، ریحان، عبدالحنان، صدرہ، علیزہ اور سفیان۔ تمام بچے آ جائیں۔
صحیح